آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا اور اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ جو کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، جو کہتے ہیں اسی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بس دنیا ہے سب کچھ، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم ان سے پوچھیں گے ہوگا کیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ فرماتے ہیں جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، سخت قسم کا زمین کو ہلا دیا جائے گا، مطلب زلزلہ آئے گا بہت بڑا۔ کیسا زلزلہ ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر جتنا بھی بوجھ ہے زمین باہر پھینک دے گی، جتنے اس کے اندر انسان دفن ہوں گے، جتنے اس زمین کے اندر خزانے دفن ہوں گے۔ اخرجت الارض اثقالها، سارا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کہے گا، جیسے انسان تعجب کرتا ہے کسی بات کا، یہ کیسے ہو گیا، یہ ایسے ہو سکتا ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، ما لها، آج تو یہ عجیب و غریب کام کر رہی ہے، آج تو حرکت اس کی عجیب ہے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، آج زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، جو کچھ زمین پہ ہوتا رہا آج زمین بولے گی۔ آج خاموش ہے زمین، آج خاموش ہے، کل قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ گواہی دے گی۔ انسان ہے نا کہ ایک انتقال ہوتا ہے، زمین انسان کے نام ہو جاتی ہے، دوسرا انتقال ہوتا ہے، انسان زمین کے نام ہو جاتا ہے۔ کل یہ زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارها، اپنی مرضی سے بولے گی، اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی طرف وحی کریں گے، اس کو حکم دیں گے کہ آج تو بول، آج تجھے اجازت ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ اکٹھے ہوں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، اشتاتا لیروا اعمالهم، کس وجہ سے کہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں۔ کیسے اعمال؟ دنیا کے اندر جو اعمال انسان کرتا رہا کہے گا آج مجھے میرے اعمال نامہ دکھایا جائے۔ اللہ فرمائیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، احسان کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، خیر کیا ہوگا، کوئی چھوٹی سی عبادت، کوئی بڑی بھی عبادت، چھپ کر کی ہوئی، سب کے سامنے کی ہوئی عبادت، ساری عبادت اس کی سامنے آ جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ عربی کے اندر ایک چھوٹے سے دانے کو بھی کہتے ہیں۔ محدثین نے کہا ہے کہ جب دھوپ ہو نا، دھوپ کے دوران آپ دیکھتے ہوں گے ذرات اٹھ رہے ہوتے ہیں، محدثین نے اس کو بھی ذرہ کہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں اتنی سی اگر نیکی بھی کی ہوگی نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر ذرہ برابر بھی چھوٹی سی چھپ کر کی جانے والی برائی، شرعام کی جانے والی برائی، چھوٹی زیادتی ہو، بڑی زیادتی ہو، ذرہ برابر بھی اثر کسی نے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کے ساتھ چھوٹا سا بھی سخت لہجے میں بات کی، ذرہ برابر بھی اس کی برائی سامنے آ گئی، تو کل قیامت کے دن یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کتنی یہ زیادتیاں کر کے آیا اور کتنی اچھائیاں کر کے آیا ہے۔ تو یہ قیامت کا منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کو چاہیے کہ قیامت کے منظر پڑھا بھی کرے
سنا بھی کرے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کرے کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی، پوری دنیا اس زمین پر چل رہی ہے، زمین پھر بھی حرکت میں نہیں آ رہی، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ صرف اس کو جھٹکا دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں کہیں زلزلہ آتا ہے تو ساری زمین جب حرکت میں آتی ہے، جب اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے پھر زمین پر زلزلے بھیج دیتا ہے کہ میں بھی موجود ہوں، زمین والوں سن لو، میں موجود ہوں، رب آسمان پہ رب موجود ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، کبھی زمینوں کو جھنجھوڑتا ہے، کبھی زمینوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ آج وقت ہے آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو سنا سنایا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، گھروں کے اندر بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، اللہ کریم سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بھی والدین بیمار ہیں، محترم بھائی معراج صاحب ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں بھی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے نام نہیں لے سکے اللہ ان کو بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اللہ کریم تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی اللہ پاک غیبی مدد فرمائے۔ اللہ ہم نڈھال لوگ ہیں، اللہ ہم مجبور اور بے بس لوگ ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم کر کے وہ فلسطین کے مسلمانوں پر بھی رحم فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما دے۔ اللہ تیرے آگے تو کوئی دیر نہیں ہے، تو پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ آمین کہہ دو بھائی، ایک آمین سے رب کو پسند آ گئی۔ میں نے اللہ کو اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے دیا ہے، اس سے بڑا واسطہ کائنات کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تجھے رب ہونے کا واسطہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہودیوں کو تباہ و برباد فرما دے، نیست و نابود فرما دے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، اللہ ابابیل بھیج دے، اللہ ایسا لشکر بے ربراہ کا لشکر بھیج کہ ان کو تہس نہس کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔